اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات صل على محمد ایام فاطمیہ میں زیارت نامہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں مباحثہ کرنے کی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے عرض کیا کہ شیخ طوسی سے منقول ہے اے وہ ذات جسے خدا نے برگزیدہ کیا، خالص کیا، صفوہ کیا، مصفات کیا، امتحنک اللہ الذی خلقک، اس خدا نے آپ کو مصفا کیا جس نے آپ کو خلق کیا ہے قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ آپ کی خلقت ہوتی۔ یہاں ہم نے عرض کیا کہ ممتحنہ کا ایک معنی جو ہم نے کل آپ کو بتایا، اور ایک معنی ممتحنہ کا امتحان آزمائش کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ وہ ہستی جسے آزمایا گیا، جس کا امتحان لیا گیا، اور اسے خلق کرنے سے پہلے اس کا امتحان ہوا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیا وہ معنی صحیح ہے جو کل ہم نے عرض کیا تھا یا یہ معنی صحیح ہے؟ ایک معنی ہوا کہ مخلصہ، مصفات، اور ایک معنی ہوا جو مورد آزمائش قرار پایا ہو، جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ ہم جب ممتحنہ کو سنتے ہیں اور ہمارے اردو میں امتحان آزمائش کو ایگزامینیشن کو کہتے ہیں تو ہمیں یہ والا معنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ہمیں زیادہ قریب لگتا ہے کہ ممتحنہ سے مراد ہم ممتحن امتحان لینے والے کو کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اگر ممتحن کہتے ہوں نہ کہتے ہوں، لیکن ممتحن ہم کہتے ہیں کہ جو امتحان لینے آتا ہے وہ ممتحن ہے۔ ہمارے آج کل امتحانات چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات، وہ بیوی جس کا امتحان ہوا ان کی خلقت سے پہلے، جو چیز خلق ہی نہیں ہوئی اس سے امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خلقت سے پہلے مجھ سے امتحان لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں ہوں، میں یہاں آؤں تو میرا امتحان ہو سکتا ہے، میرے وجود میں آنے سے پہلے میرا امتحان ممکن نہیں ہے۔ اچھا، میرے امتحان لینے کے بعد کیا ہوا؟ میں اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ فَوَجَدَكِ لِمَمْتَحَنَكِ صَابِرًا، کہ جو آپ کا امتحان ہوا اس امتحان میں آپ کو صابرہ پایا گیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بی بی اس دنیا میں آئیں، جناب سیدہ اس دنیا میں آئیں یا اس دنیا میں نہیں، خلقت میں آئیں، ان کا وجود عالم انوار میں، عالم ذر میں کہیں بھی ہو، اور ان کمالات کو اس ذات نے اکتساب کیا ہو۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہوگا، اگر اس ترجمے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کی آزمائش ہوئی اور اس آزمائش کے نتیجے میں آپ کو یہ درجات ملے ہیں، تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب آپ کے پاس یہ درجات نہیں تھے،
اور پھر آپ کے پاس یہ جب درجات نہیں تھے، آپ نے ان درجات کو حاصل کیا، اس امتحانات کو پاس کیا، اور پھر آپ ان درجات پر فائز ہوئے. یعنی آپ صاحب عصمت نہیں تھیں، اور اس کے بعد آپ کو عصمت ملی امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد. اب وہ اگر آپ اس دنیا میں کہیں یا اس دنیا سے پہلے عالم زر میں کہیں، دونوں میں جہاں بھی آپ اس معنی کو تصور کریں، یہ معنی صحیح نہیں بنتا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. آگے میں عرض کروں گا عالم زر اور اس سے پہلے کا عالم بھی آپ کے سامنے احادیث کے سامنے کی روشنی میں پیش کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ عام وجود ہو، اس عام وجود کو ہم سب کے ساتھ امتحان میں بٹھایا گیا ہو اور انہوں نے ٹاپ کر لیا ہو، ہم رہ گئے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ایک بالکل الگ وجود ہے. وہ فاطمہ ہے. انما سمیت فاطمہ لأن الناس فطموا عن معرفتها. وہ بالکل یونیک ہے، وہ بالکل جدا ہے، بالکل اول سے ہی جدا ہے، اول خلقت سے ہی جدا ہے، قبل از خلقت ہی وہ جدا نور ہے. وہ حوراء انسیہ ہے. وہ ہماری طرح ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں ہماری طرح کا ایک انسان ہے. امتحانات میں پاس ہونے کی بنیاد پر یہ مقام اسے عنایت ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن لفظ امتحان کو کیا کریں گے؟ یہ ممتحنہ آیا ہے، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلق کی. سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم. اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا. نہیں، امتحن اللہ قلوبہم کیا معنی کیا کرتے ہیں؟ ای اخلصہم، یعنی ان کے قلوب کو خالص کیا. او وسعہم، یعنی ان کے قلب کو وسعت دی. امتحانہ اس معنی میں ہے. قرآن میں سورہ حجرات میں بھی یہی لفظ آیا، اور اس کا معنی یہ ہے امتحان، جس کو ہم اردو میں امتحان کہتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ان کو فتنہ، ہم جس کو آزمائش کہتے ہیں اسے فتنہ کہتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بلا، آزمائش، امتحان، جس کو ہم اردو میں امتحان کہتے ہیں، عربی میں وہ لیبلوکم، بلا سے آ رہا ہے، ابتلا سے آ رہا ہے، وہ آزمائش ہے. امتحان آزمائش کے لیے قرآن میں بھی نہیں ہے. اچھا، آئیے دعائے نطبہ میں چلتے ہیں. الحمد اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک. اب تو اللہ بیٹھیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں، اللہم لک الحمد، سپاس کامل ہے اللہ تیرے لیے، علی ما جرى به قضاؤک، جو تیرا حتمی فیصلہ ہوا ہے، فی اولیائک، تیرے اولیاء میں، الذین استخلصتہم لنفسک و دینک، جن کو تو نے مخلص کیا، جن کو تو نے خالص کیا، جو تیرے خاص بندے قرار پائے. ان کی خلقت سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ وہ آئے، انہوں نے کام کیا اور آپ نے ان کو اجر رسالت کے طور پر کچھ دے دیا. اگر یہ انبیاء، اگر یہ اولیاء کچھ کرنے کے بعد انہیں اجر ملنا ہو تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. آپ کو اگر کوئی مقام ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، تو آپ کے کام کرنے سے پہلے آپ کو بہت کچھ دے دیا جاتا ہے. آپ کو وہ مقام پہلے دیا جاتا ہے، آپ کو اختیارات پہلے دیے جاتے ہیں، آپ کو سٹار پہلے لگا دیے جاتے ہیں، آپ کو رینک پہلے دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ جب کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو تنخواہ ملتی ہے. اس کے علاوہ کام کرنا ممکن نہیں ہے. یہاں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم بعد ان شرطت عنہم، بعد ان شرطت علیہم الزہد. یہ شرط کر کے دیا کہ میں پہلے ہی دے رہا ہوں، پہلے ہی نواز رہا ہوں، ابتداءً دے رہا ہوں. شرط یہ ہے کہ دنیا میں جا کر زہد اختیار کرنا ہے. تمام اولیاء کے لیے، تمام انبیاء کے لیے، تمام ائمہ کے لیے پہلے دے دیا گیا ہے، امتحان کے بعد نہیں دیا گیا ہے. پہلے مقدماً، پہلے ایڈوانس میں، بغیر کچھ کیے
بغیر دنیا میں آئے، خلق ہونے سے پہلے اس شرط پر کہ دنیا میں جا کر زہد اختیار کرو گے تمہیں یہ سب کچھ دے دیا گیا. وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ، یہ شرط لگائی، اس شرط کا تمہیں یعنی خدا کو علم تھا کہ یہ وفا کریں گے. اگر ہم یہ معنی لیں ممتحنہ کا تو پھر تو تمام انبیاء، تمام ائمہ ممتحن ہو گئے ہم ہو گئے. اس میں انحصار تو نہیں ہے نا کہ جناب سیدہ فقط معصومہ ہے، یہ تو نہیں کہہ رہے فقط وہ ممتحنہ ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے. ہم یہ ابھی دلیل بھی ہم یہی پیش کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء اوصیاء اسی طرح ہیں، اوصیاء تمام اوصیاء خاتم الانبیاء سارے اسی طرح ہیں، خاتم الانبیاء اسی طرح ہیں، ٹھیک کہ انہیں پہلے ہی دے دیا گیا ہے، پہلے ہی ان کا مقام الگ ہے. بعد میں تدریجاً نہیں دیا گیا کہ وہ تدریجاً کرتے چلے جائیں اور تدریجاً ان کو مقامات ملتا چلا جائے، نہیں، انہیں ایک دفعہ دیا ہے، اس عہد پر دیا ہے کہ زہد اختیار کرو گے، صبر کرو گے، اور انہوں نے فوجدک صابرا، اللہ نے مخلص کیا، اللہ نے مہذب کیا، اللہ نے صفوہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں جناب سیدہ نے کیا کیا؟ صبر کیا. ٹھیک، کل ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ پھر فوجدک صابرا اس کے ساتھ نہیں بنتا، اگر کیا ہو امتحان نہ ہو. اگر امتحان لیا گیا ہے تو صابر پائے، یہ صحیح ہے. اگر میں نے مخلص کر دیا ہے، مہذب کر دیا ہے، مصفات کر دیا ہے تو صابرہ پایا گیا، یہ تو کوئی اس کا ساتھ جوڑ نہیں بنتا. صدر و ذیل میں تناقض آ گیا، صدر و ذیل حل نہیں ہوا. ساتھ ہیں انشاءاللہ جی ٹھیک. صدر و ذیل میں تناقض ہو گیا. ہم نے کہا اتفاقاً یہ صدر و ذیل ملتا تب ہے جب اس کو ہم کیا کہیں؟ ممتحنہ کو مصفات کہیں. کیوں؟ اگر آپ ممتحنہ، آپ اردو والا امتحان لیں کہ مراد لیں کہ میں نے فلان کا امتحان لیا پس وہ پاس ہو گیا، امتحان لینے کے بعد پس وہ پاس ہو گیا نہیں ہے. امتحان لیا اس میں سے اور وہ پاس ہو گیا اور وہ فیل ہو گیا. تفریع نہیں ہے امتحان پر. امتحان پر تفریع کب ہوگی؟ جب آپ اس امتحان کو بمعنی یہ مصفات لیں. میں نے کیونکہ اسے خالص کر دیا اس لیے وہ صبر میں کامیاب ہو گئی. تفریع تب بن رہی ہے. اگر امتحان لیا تو پس وہ کامیاب ہو گئی. فوجدک صابرہ صحیح نہیں ہے. امتحان کے ساتھ فوجدک نہیں آتا ہے. اگر میں بات پہنچا پایا ہوں، فوجدکی کب آئے گا؟ جب اس سے پہلے کام ایسا ہو جس کا نتیجہ یہ صابرہ ہونا ہو. وہ کام کیا ہے؟ وہ ممتحنہ ہونا ہے بمعنی مصافات. امام کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ الامام واحد دہرہ کافی ہے، لا یدانیہ احد. واحد دہر ہے، دہر میں اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ یکتا یہ روزگار ہوتا ہے. لا یدانیہ احد، کوئی اس کے نزدیک نہیں ہے. ولا یعادلہ عالم، کوئی عالم اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا ہے. ولا یوجد منہ بدل ولا لہ مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل کلہ. شاید مثال یہاں ہے. واحد دہر جو ہے امام، وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ بالفضل کلہ، اس کو سارا کا سارا فضل مل جاتا ہے. من غیر طلب منہ، طلب کر کے فضل حاصل نہیں کرتا، تدریجاً فضل حاصل نہیں کرتا، اس کو یکپارگی تمام کا تمام فضل دے دیا جاتا ہے. ولا اکتساب بل اختصاص، اکتسابی نہیں ہے بلکہ اختصاصی ہے. اس فضل امامت کو، ولایت کو خدا اختصاص دیتا ہے امام کے ساتھ، اس کے ساتھ خاص کرتا ہے، اس کو ممتحن بنا دیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے. وہ سلالۃ النبیین ہوتا ہے، وہ صفوۃ المرسلین ہوتا ہے. بل اختصاص من المفضل الوہاب. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے. آسان تو ہے ٹھیک، لیکن ممتحن کو اگر ہم اپنے طرح کا ترجمہ کریں تو پھر تو آسان تھا. جیسے کچھ ترجمے ابھی اردو میں اس طرح ہوا ہے کہ اے وہ ہستی، تقریباً میں دقیق ترجمہ مجھے یاد نہیں ہے، جس کی آزمائش ہوئی اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئی اور خدا نے اس کو صابرہ پایا خلق سے بھی پہلے.
یہ تو اور التماس دعا ہو گیا. خلق ہونے سے پہلے امتحان نہیں ہو سکتا تھا, خلق ہونے سے پہلے صبر کہاں سے آ گیا؟ ہمارا جو ہم معنی لے رہے ہیں اس کو اگر سمجھنے کے لیے مثل ہے خاک پر فرق من و تمثیل من. اگر کوئی عطر بناتا ہے تو عطر کو بنانے سے پہلے وہ گلاب چنتا ہے, اس کا عصیر نکالتا ہے, اس آب گلاب کو پھر مزید بخار دیتا ہے, مزید خالص کرتا ہے, اس سے تمام جو غیر خوشبو ہے وہ سب لے لیتا ہے, اور پھر کیا بنتا ہے؟ عطر بنتا ہے. عطر بننے سے پہلے سارا ممتحن ہوتا ہے. جو ممتحن ہونے کا, یہ عطر ممتحنہ جو ہے یہ پہلے ہوتا ہے, قبل وجود عطر. عطر بننے کے بعد اگر آپ اس میں خوشبو ڈالیں گے تو وہ تو آرٹیفیشل ہو جائے گا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. عطر وہ ہے جس کو شروع سے ہی خالص کیا جائے, اس کے وجود میں آنے سے پہلے اسے خالص کیا جائے, یہ عطر ہے. اور یہ عطر محمدی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. خلق ہونے سے پہلے, یہ مثال ہم نے دے دی تقریب ذہن کے لیے, لیکن یہ مثال کہاں اور وہ حقیقت کہاں, سمجھنا پھر بھی مشکل ہے. سمجھنا مشکل ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محال ہے, نہیں. ان حدیثنا صعب مستصعب, ہماری حدیث, ہماری بات, یہ بھی حدیث ہے نا, ٹھیک نا, ائمہ کی بات, اور وہ بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو سمجھنا کوئی آسان ہے نہیں. صعب مستصعب لا یؤمن به الا عبد امتحن اللہ قلبہ, یہی لفظ بھی آ گیا. صعب ہے, مستصعب ہے, کون سمجھ سکتا ہے, کون حامل ہو سکتا ہے؟ جس کے دل کو خدا نے وسعت دی ہو. امتحن اللہ قلبہ, جس کے دل کو وسیع کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہے, نہ کہ جس کے دل سے امتحان لیا ہو. اور جس کے دل سے امتحان لیا, امتحان لے کے فیل ہوا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. امتحان لینے کا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. امتحن اللہ قلبہ یعنی اللہ نے جس کے دل کو وسیع کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. راوی کہتا ہے قلت لما سمیت فاطمۃ الزہرا الزہرا, زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ. کب کی بات کر رہے ہیں؟ جب کوئی چیز خلق نہیں ہوئی ہے, جب عالم ذر بھی نہیں ہے, جب لوح و قلم بھی خلق ابھی نہیں ہوا ہے, جب کوئی خلق نہیں ہوا ہے. اول ما خلق اللہ نوری, پہلا نور خلق ہوا ہے وہ نور محمد مصطفیٰ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پہلا نور نور محمد مصطفیٰ خلق ہوا ہے, اس کے بعد نور علی مرتضیٰ خلق ہوا ہے, اس کے بعد نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خلق ہوا ہے. ٹھیک, اس وقت جب خلق کر رہے تھے, جب خلقت ہے, یہ عالم ذر بھی نہیں ہے, عالم ابھی لوح و قلم بھی نہیں ہے, اور ارض و سماوات بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت یہ تین انوار ہیں. ان انوار کو خلق کرنے سے پہلے ہی خدا نے ان کو چن لیا ہے, ان کو خالص کر لیا ہے, انہیں ممتحنہ بنا دیا ہے. اس کے بعد خلقت ہو رہی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے لأن اللہ خلقها من نور عظمتہ, اسی وقت اپنی نور عظمت سے خلق کیا ہے. اور اس کے بعد اور متعدد روایات ہیں, ان تمام روایات کو میں پیش نہ کروں, میرے پاس ہیں, پیش کیا ہے کبھی میں نے مختلف جگہوں پر, کہ جب نور حضرت خلق ہوا, نور ام المومنین خلق ہوا, اس کے بعد ایک عرصہ دنیا پر کائنات پہ تاریکی رہی, روشنی نہیں تھی. ٹھیک, اور آج کل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پہلا نور تھا, ایک نور تھا, وہ بینگ ہوا. وہ لوگ نور نہیں کہتے, کوئی چیز کہتے ہیں, ایک پارٹیکل کہتے ہیں. وہ نور محمد مصطفیٰ تھا جو بینگ ہوا, اگر ہم بگ بینگ کو مان لیں. اس کے بعد اس سے دوسرا نور پھوٹا, وہ نور وسیع مصطفیٰ تھا. اس کے باوجود یہ کائنات اندھیرے میں تھی, ڈارک ایج. پھر شکایت کیا ملائکہ نے کہ ہم اندھیرے میں ہیں. اس کے نتیجے میں
خدا نے اپنے نور عظمت سے نور سیدہ کو خلق کیا. اور اگر آپ سائنس ابھی پڑھیں تو وہ بھی بتاتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد ڈارک ایج تھا, ڈارک ایج کے بعد ایک وقت ایسا آیا جس کے بعد یہ دنیا منور ہو گئی, اس کائنات میں روشنی پھیلی. اور جب اس روشنی کو ملائکہ نے دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور پوچھا یا خدا, یا اللہ, یہ کس کا نور ہے, یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ میرے نور, ھذا نور من نور عظمتی, یہ میری عظمت کا نور ہے. یہ کائنات کی ابتدا ہے, قبل ان یخلق کی. آپ کی خلقت سے پہلے ہی آپ مصطفیٰ تھیں, آپ کی خلقت سے پہلے ہی آپ ممتحنہ تھیں, آپ کی خلقت سے پہلے ہی آپ مصفات تھیں. آپ کو خالص کر دیا گیا تھا, خالص اپنے لیے خدا نے قرار دے دیا تھا, کیونکہ ممتحنہ ہے. یا ممتحنتو فوجدکی لما امتحنکی صابرا, کیونکہ یہ مقام ہے اور اس مقام کو دیا گیا ہے. اور یہ مقام جو کسی کو حاصل نہیں ہوا, حتیٰ خاتم الانبیاء کو, یہ نور اسے کسی کے صلب میں قرار نہیں دیا گیا. اس نور کو عرش میں مشکات میں رکھ کر زینت بنا دیا گیا. زینت عرش خدا ہے یہ نور. اور پھر اس کے بعد جب معراج کے واقعات ہیں اور آپ کے سامنے یہ سب حقائق روشن ہیں, رسول خدا جب تشریف لے کر جاتے ہیں وہاں پر, اور پھر وہ جو تفاحت اور جنہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے, وہ جب تشریف لے کے جاتے ہیں اور نور محمد کو دیکھ کر تمام فرشتے دنگ ہیں. ما ھذا النور اشبہ النور بنور ربنا, تمام ملائکہ تمام فرشتے دنگ ہیں اس نور کو دیکھ کر اور سبوح قدوس کر رہے ہیں. یہ ہستی جاتی ہے ایک نور کو دیکھ کر, یہ دنگ رہ جاتی ہے. ایک درخت کے نور کے دیکھ کے کھڑے ہو کے یہ پوچھتا ہے ما ھذا النور, یہ نور کیا ہے؟ جواب آتا ہے یہ وہ شجرہ ہے, وہ شجرہ تفاحہ ہے. لقد غرسها اللہ سبحانہ بیدہ, جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا ہے. اللہ اکبر. نور کو اپنے عرش کی زینت بنایا, کسی کے صلب میں بھی قرار نہیں دیا ہے, اور پھر اس درخت میں قرار دیا جس کو لگانے کے لیے خود دست قدرت حرکت میں آتی ہے. بہت مشکل ہے ان چیزوں کو سمجھنا. خدا جو اسباب کے ذریعے کام کرتا ہے, یہاں تمام اسباب کو کنار کر دیتا ہے. ایک درخت لگانا کتنا سا کام ہے, پھر اس کے لیے سلسبیل اور تسنیم اور معین بناتا ہے خود, اور پھر اس میں درخت میں سیب لگتا ہے, اور خاتم جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں اس نور کو دیکھ کر, اور وہ نور انہیں عطا ہوتا ہے. یہ سب قبل خلق ہے, یہ سارا اہتمام قبل از خلقت ہے. اور یہ جتنا اہتمام ہم کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل منزل ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, وہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے, اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا, وہاں وحی ہوئی, لیکن کیا وحی ہوئی, کیسے وحی ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا انداز تھا, کیا کیفیت تھی, ہمارے یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. فضیلت جناب سیدہ اور جتنی یہ باتیں ہیں یہ تو ہماری سمجھ کے مطابق اس کی بات ہے. وہ جو اصل کمال ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ عصمت کے لیے علم کافی نہیں ہے, رذائل اخلاقی کا ختم ہونا بھی ضروری ہے. اگر رذائل اخلاقی ختم نہ ہوں تو علم کے باوجود انسان کفر کر جاتا ہے. دعائم الکفر ثلاثہ, اصول الکفر ثلاثہ, الکبر والطعن والحسد. اگر حسد آ جائے, شیطان حسد نے اس کو یہاں تک پہنچایا. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو 18 درہم میں بیچ دیا حسد کی وجہ سے.
اس حسد نے کیا کیا؟ اس حسد نے اس خوبصورت وجود کو، اس نورانی وجود کو، اس ممتحنہ کو جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھیں اور لوگ نہیں پہچان سکے، لوگ اس کی قدر نہیں کر سکے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. کیوں حسد کرتے تھے؟ اس لیے کہ جو کچھ کمال تھا سب ان کے پاس تھا. سارا کا سارا کمال انہی ہستیوں کے پاس تھا. ان کی خلقت سے پہلے کل کمال انہیں عنایت ہوا تھا، خلقت کے بعد بھی جتنے کمالات تھے سب انہی کے حصے میں تھی. نبوت انہی کے گھر میں تھی، وصایت بھی انہی کے گھر میں تھی، اور ان سب کا محور بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی. یہ حسد بہت سخت ہے. اور پھر جب یہ بچی جوان ہوتی ہے اور تمام مسلمان رشتہ لے کے آتے ہیں، رسول نے فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیا. اس کے بعد عفوان، رحمان ابن عفوان کچھ کا نام ہے، اور عثمان بن عفان، یہ دونوں آئے، مالدار تھے، اور انہوں نے اپنا مال پیش کیا کہ ہم اتنا مہریے میں یہ چیزیں دیں گے. طویل فہرست ہے. رسالت مآب کو جلال آ گیا، غصہ آیا. وضو فرما رہے تھے، جو پانی دست مبارک سے ٹکرا رہا تھا وہ جواہرات بن کر گرنا شروع ہوا، اور کہا تم اپنا مال مجھے بتاتے ہو کہ تمہارے پاس مال ہے؟ پھر بھی رشتے آتے رہے. تو پھر خدا کی طرف سے پیغام آیا، جبرائیل آیا، فاطمہ ابنتی حوراء انسیہ امرها بیدی ربی. یہ حوراء انسیہ، یہ عام انسان نہیں، یہ ممتحنہ ہے. اس کی بات میرے ہاتھ میں نہیں ہے. عقد او در آسمان مہرش زمین، عاقد او خود ذات رب العالمین. عقد آسمانوں میں ہوا، زمین کو مہر قرار دیا گیا. اب اس منظر کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، لوگ ان کمالات کو دیکھیں، اس جمال کو دیکھیں اور حسد نہ کریں. اس حسد نے کتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. کتنا حسد کرتے تھے بیت زہرا سے، کہ اس حسد کی وجہ سے ابھی چند ہی دن گزرے تھے